خدا کا سلام ہو. میں یہاں پہ آ گیا ہوں تو آپ سوال و جواب شروع کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ ہوں. جی بہت شکریہ جناب محترم قبلہ زاہد علیہ السلام آپ کی اس تشریف آوری کا اور آپ کے اس ویلیوبل ٹائم کا. تو ہم آج کے اس سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں. جی محترم زید خان صاحب، آج کا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ ہمارے دوسرے سیشن میں سوال و جواب کے پارٹ 2 میں آپ فرما رہے تھے کہ جبرائیل نے نبی محمد کی زندگی میں ہی علی کو چن لیا تھا کہ جو آئندہ آنے والا جو نبی ہوگا، پروفٹ ہوگا، وہ علی ہوں گے. تو اس بارے میں جو نبی محمد صاحب کے ریئیکشن سے یا ان کی جو ان نے اقدامات لیے کہ نبوت ختم کر دی جائے، ان کی کیا وجوہات تھیں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ یہ کہا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا؟ محمد صاحب نے، کیونکہ وہ ایک ضدی شخص تھے اور چاہتے تھے کہ اب میرے بعد جو بھی آنا ہو وہ آئے لیکن نبی نہ ہو. اس معاملے پہ ان کی جبرائیل سے بحث بھی ہو گئی. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، کتب آئے، غوث آئے، ولی، ان کو کوئی اعتراض نہیں، نبی نہ آئے. کیونکہ محمد صاحب کا جو تجربہ بتاتا ہے کہ آپ محمد کی زندگی کے اندر ہی مسلمہ جب آیا، اس نے مدینے میں اس کی سسرال تھی، تو اس نے کہا میں اپنی تعلیم پیش کرتا ہوں. تو اس کی تعلیم سننے کی بجائے محمد صاحب نے کہا میرا اللہ تجھے قتل کر دے گا اگر تو اسلام میں داخل نہ ہوا. اور پھر بات بڑی طول ہو گئی تو محمد صاحب وہاں سے اٹھ کے آ گئے. اس سے نہیں کر سکے نا بحث، کیونکہ اس کے پاس بھی علم تھا، اور اپنے ایک صحابی کو چھوڑ کے اس سے بات کر. پھر محمد صاحب نے بتا دیا تھا ابو بکر کو کیا کرنا ہے ان نبیوں کے ساتھ. محمد صاحب کو ڈر یہ تھا کہ اگر میری ہی زندگی میں میرے بعد نبی آئے یا علی آئے تو اس اسلام کی تو وہ حالت نہیں رہے گی جو میں دے کے گیا ہوں. اس میں تو پھر بہت کچھ باہر نکلے گا اور میری تعلیمات جو ہیں یہ بکھر جائیں گی. تو جب علی نے کہا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، وہ اللہ نور سماوات والے سے نہیں، وہ نور نہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہے. اور جب یہ باتیں بتائیں اپنی، جبرائیل نے جو بتایا تھا وہ بھی بتایا، تو وہاں سے اٹھے اور مسجد میں جا کے اذان کلوائی جو نماز کا وقت نہیں تھا. تو علی خوش تھے کہ محمد صاحب مجھے اعلان کر دیں گے کہ یہ واقعات ہو گئے ہیں تو علی ہوگا نبی. وہاں علی کی پھونک نکل گئی جب محمد صاحب نے کہا اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا علی. پھر ابو بکر اور عمر کو مشورہ دیا محمد نے کہ اس کو خلیفہ نہیں بنانا، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف نے جب پوچھا علی سے کیا تم مکی سیرت اور خلفاء کی سیرت پہ چلے گا، تو علی نے کہا نہیں، میں جو مجھے علم ہے، جو میری معرفت ہے، میں اس پہ بھی عمل کروں گا. تو ہاتھ چھٹک دیا علی کا. پھر یہ عثمان سے پوچھا، عثمان نے کہا ہاں جو لکیر کا فقیر ہوں گا، جو عمر اور جو ابو بکر نے کیا بس وہیں تک رہوں گا. تو اس کو خلیفہ بنا دیا. تو یہ حالات تھے. اس کے بعد ڈاکٹرین جو تھی ابو بکر کو سمجھا گئے تھے، انہوں نے پھر ہر نبی کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور یہ لعنت جو ہے آج تک پڑی ہوئی ہے، اور یہ لعنت جو سی ہے دور نہیں ہوتی. میرے آنے کے بعد یہ حقائق کھل، اور اگر میں نہ آتا تو یہ راز نہیں کھلتے. اب یہ راز کھلے ہیں اور خدا نے حکم دیا کہ بتا. تو 5% بھی سچائی یا 10% بھی سچائی نہیں ہے قرآن میں. سب محمد کا حکمت سے بھرا ہوا اپنا جو ہے وہ تعلیم ہے، اور تھوڑی بہت ہی جبرائیل کی. جی زید خان صاحب بہت شکریہ آپ کے اس تفصیلی جواب کا. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علی جو تھے وہ نبی بن جاتے یا خدا کی معرفت الہی سے خدا کی بادشاہت کا دور آ جاتا، تو اس سے نبی محمد کو تو فائدہ ہی تھا کہ ان کا اسلام، ان کا مشن اور بڑھ چڑھ کے اس دنیا میں غالب آتا. تو ان کو ایسے کیا ان کا خوف تھا علی کے
نبی بن جانے سے کہ انہوں نے باقی اصحاب کو بھی روک دیا کہ میرے بعد اگر یہ کوشش کرے بھی علی تو اس کو نبی نہیں بننے دے. خوف سب سے بڑا یہ تھا کہ سب سے پہلے محمد کی مذہب کی صف لپٹ جاتی. خوف یہ تھا کہ پتہ لگ جاتا کہ یہ قرآن 5 سے 10% بھی خدا کا نہیں ہے. خوف یہ تھا کہ جبرائیل پھر وہ ساری باتیں کھول دیتے کہ محمد نے کیا کیا کیا. یہ سارے خوف تھے کہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے محمد. بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ بیمار جب تھے اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں ہند میں جاؤں گا اور جو وہاں کا شہید ہوگا وہ سب سے پہلا اور نمبر 1 ہوگا. اور محمد صاحب اپنی اجازت داری میں رکھنا چاہتے تھے. یہ عادت عیسیٰ کی بھی تھی کہ بس یہ کافی ہے طالب علم کو کہ وہ اپنے استاد جیسا ہو، استاد سے اوپر نہ ہو. تو یہ دو جو چیزیں دیکھیں عیسیٰ میں محمد میں، یہ ڈکٹیٹر بھی تھے، نبی بھی تھے، ڈکٹیٹر بھی تھے. نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بعد ان سے آگے کوئی آئے. تو یہ سب کچھ ہو جاتا تو پھر اور علی نے کر دینا تھا. علی نے بہت کچھ ڈائریکٹ بھی دیکھا ہوا تھا. تو پھر کیا ہوتا؟ اتنی جو محنت تھی اسلام کی وہ سب گئی. تو محمد صاحب کیسے خوش ہو سکتے تھے؟ وہ تو آج بھی تنگ ہے عالم ارواح میں کہ علی نے خیر بات کیا ان کو اور کہا میں خدا کا دل جو مسیح الزمان ہے زاہد اس کے خلاف نہیں جا سکتا، میری بس ہو گئی ہے. جو لوگوں کو خدا سے ملا رہا ہے ہم اس کے خلاف جائیں. تو وہ تو علیحدہ ہو گئے ہیں اب محمد اور محمد کے اسلام سے. جی بہت شکریہ جناب محترم زاہد خان صاحب. ہمارے 1 یا 2 سوال مزید باقی ہیں صرف. تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب عالم ارواح میں جو علی ہیں یا صوفیہ کرام ہیں یا اسلام کے جو بزرگان دین ہیں، کیا وہ آپ کا اس مشن میں ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر ہیں تو ان کی کیا انوالومنٹس ہیں؟ بہت شکریہ. جو بانی ہیں اہم رول ادا کیا صوفیت میں، وہ تو آگے ہیں خدا کی طرف. جیسے جنید ہو گئے، جیسے ابو شبلی ہو گئے، جیسے سری سکتا اور بہت سے لوگ جو بانی ہیں. اور جو ان کے چیلے ہیں وہ اسلام میں دھس گئے، وہ محمد کے اسلام کو چمٹائے ہوئے ہیں. تو جو لوگ بھی صوفیہ آئے ہیں اور علی وہ روح کی دنیا میں اب وہ تعلیمات دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جو خدا نے اب دی ہے. تو جب ہم جائیں گے روح کی دنیا میں تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ کثرت سے جو لوگ خدا کے مددگار ہوئے اور کثرت سے زمین پر آ کر وہ روحوں کو انسپائرنگ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی انتھک محنت تھی، ان ارواح کی، ان صوفیوں کی، ان انبیاء کی. کیونکہ بنی اسرائیل کے بھی انبیاء جو ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. جیسے ان میں نمایاں موسیٰ ہے، بہت کوشش کر رہے کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ اس وقت آ جائے یا 1-2 نسلوں کے بعد آ جائے. تو انہوں نے تو موسیٰ نے تو عیسیٰ سے بھی کہا کہ تم مدد کر زاہد کی، نہیں تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے تو جو تجھے مستقبل میں بھگتنی پڑے گی. اور یہ بات موسیٰ نے محمد کو بھی کی اور وہ لوگ جو اڑے ہوئے ہیں. تو یہ میں آپ کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور باقی جو سیکولر قسم کے یا پیٹریسٹک قسم کے لوگ ہیں، وفادار، جیسے گاندھی ہو گیا، نیلسن منڈیلا ہو گیا، جیسے مارکس ہو گیا، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو مان گئے اور وہ بھی اپنا ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں.
جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. جی آج کے پروگرام کا آخری سوال ہوگا. جیسا کہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ دوسری روحانی دنیاؤں میں ان اسپرچل ڈائمینشنز جو دوسرے مذاہب کے لیڈرز جو تھے، انبیاء جو تھے، وہ بھی آپ کے مشن میں ساتھ دے رہے ہیں. تو اب چونکہ آپ کی تعلیمات کے مطابق حق تعالیٰ نے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے، تو اب جو لوگ ان مذاہب کو پھر بھی فالو کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اگر میری آواز ان سب مذہبوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر بھی یہ اپنے مذہب کے اندر اندھے بن کے رہیں تو اپنی روح کا نقصان کریں گے. تو جہاں جہاں یہ تعلیمات پہنچتی جا رہی، مثال کے طور پہ خدا نے کہا کہ ہر شہر جرمنی میں، ہر ڈگر ڈگر، ہر کونے، ہر گاؤں میں اس پیغام کو پہنچا. تو مراد یہ ہے کہ جب یہ پیغام پہنچ جائے گا تو اس کے بعد انکار جو ہے وہ نقصان ہے، چاہے وہ مذہبی ہوں یا الحاد ہوں یا کوئی بھی ہوں، کیونکہ خدا نے ان تک یہ ان کو موقع فراہم کیا تھا کہ وہ اس دلدل سے نکل آئیں. اور ہماری جو تعلیمات بتا رہی ہیں کہ ان کا اندھا پن دور ہو سکتا ہے، اور انسان کا جب مشاہدہ ہو جائے تو وہ انسان وہی نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے. پھر وہ مذہب کے گنجلوں سے نکل جاتا ہے، اور کوئی مذہب سے نکل جائے تو وہ دیکھ لیتا ہے آسمان پر کہ آسمان کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے پنجروں میں، تو سمجھتے تھے کہ آسمان کے گرد حصار ہے، یعنی کہ اتنا ہی آسمان دکھائی دیتا ہے. تو یہ ہماری تعلیمات انسان کے اندھے پن کو دور کرتی ہیں، مشاہدہ الہی کی دنیا میں لے کے جاتی ہیں، اور پھر انسان جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر وہ بدل جاتا ہے. تو اس دور کے اندر اگر مذہب والے اڑے اور ہماری تعلیمات پہنچ گئی تو ان کا بہت برا انجام ہوگا. بہت شکریہ جناب قبلہ زاد خان صاحب، آپ کی اس تشریف آوری کا اور آپ کے اس ویلیوبل ٹائم کا اور آپ کی اس روحانی رہنمائی کا. تو اگلے پروگرام تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.